میں ایک واقعہ سناتا ہوں. شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا ان کا تہجد کا معمول تھا. روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن بیمار بھی تھے, تھکاوٹ بھی تھی, تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو. اچھا, ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے, ورنہ شیطان نے یہ ورغلاتا ہے, ابے کو ابھی اٹھو گے, ابے پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے, ابے پھر یہ چھوڑو یار. تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو. تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے, اٹھا نہیں جا رہا, نیند بھی آ رہی ہے, کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع. شیطان با مقابلہ انسان, کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا, ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں پڑا ہوا ہے, میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے, وہ یہ پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا. حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے, سو جا بھائی, بہت لمبی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں شیطان سے مقابلہ کیسے کروں؟ نفس سستی ہے, تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع. یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں, ان کے نہیں ہیں. شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا. جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے, پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا. یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع. پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد. تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے, کل فرض چھڑوائے گا. فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے, توبہ کر لینا, توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی. کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے, توبہ تو قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے, پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے, آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ. تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا. انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. بھائی میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا, پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا, بس کہہ رہے اٹھ کے بیٹھ گیا. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے. اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا, کہتے چلو نیند میں آ گئی یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ, تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا. ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا. جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی. اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے. اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں, بیٹھے رہے تھوڑی دیر, آنکھیں وائفیں ملی, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں. تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا, ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا. کیا خیال ہو اس میں کیا جائے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, چلو اتنا تو چلتا ہے. اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے. تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں, واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا ہے کیا ہے, تو شیطان نے کہا واپس وضو خانہ ساتھ ہی تھا, میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, ٹھیک ہے, تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں, چھپکے مار دیتا ہوں. یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا, بزرگوں نے کیا, تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا. تہجد کی پابندی ہو گئی. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے. وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہے ہیں, آ جا لیٹ جا بستر پہ یار. کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلی کی طرف گیا, جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے. جلدی سے کیا کیا, کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا. تو بھئی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا, اب تو ہو گئی نا, اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں. اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں,
تہجد چھوڑ دی، فجر تو فرض ہے. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، وہ تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا، میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، میں نے پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیو تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے، یوں ہلا رہا ہے، یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی، یوں کر. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا، کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے، اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کیا، بیلٹ کھول کے، ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی، یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے، نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی خارج شروع ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے، ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا، چاہے اجتماعی یا انفرادی، تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر. خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کیا فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا 5 نمازوں میں ہر مسجد میں. اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کے نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے
سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں. اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا, آذان کے بعد کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی, اللہم انت السلام, اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات, ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی, دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا, جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں, پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا, تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد. کبھی آیت الکرسی, کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں. دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا, جیسے حضرت عائشہ کی, تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں, باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی حیات بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا, تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا.
किसी बुजुर्ग से भी तो खता हो सकती है, बड़े बड़े उलमा से खता हुई है। मेरे शेख और मुर्शिद मुफ्ती रशीद अहमद साहब, जिनसे मैं इतने साल बैत का ताल्लुक रहा, तो ऐसे फतावा में उनके बाज मसाइल से हमने रुजू किया है। हमने कहा ये हजरत की राय थी मगर हम इससे मुत्तफिक बोलो भाई नहीं है। तो अब इसका ये मतलब कि हम अकाबिर को नहीं मानते, और हमारे शेख ने बात चीजों में अपने शेख से इख्तलाफ किया है। तो ये तो उलमा में हर दौर में चला आ रहा है कि इमाम अबू यूसुफ ने बात चीजें इमाम अबू हनीफा की नहीं मानी, तो क्या मतलब वो इमाम हनीफा को ही नहीं मानते थे? तो अगर बाज अकाबिर, सब नहीं, अगर हम अपने किसी बाज अकाबिर से कोई मसले में इख्तलाफ कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन अकाबिर को गुमराह समझने लगे। बाज लोग कहते हैं आपका इल्म ज्यादा था, ये उन उलमा का इल्म ज्यादा था, तो मैं उनसे कहता हूँ आपका इल्म ज्यादा है, मुफ्ती शफी साहब का इल्म ज्यादा है। ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ी कि मेरा तफर्रुद है। तो हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह की भी आयत थी। मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी बहुत बड़े आलिम थे। हजरत मुफ्ती शफी साहब के नायब थे वो फतवे में। उनका पूरा ऐसल फतावा में एक रिसाला है कि फराइज के बाद रफुल यदैन से दुआ नहीं है, पूरा रिसाला लिखा है उन्होंने। तो वो भी तो हमारे अकाबिर ही में से ही थे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अकाबिर में इस मसले में क्या है, इख्तलाफ है। तो ठीक है, आपको जिसकी राय ज्यादा बेहतर लगे आप उसकी राय को फॉलो करें, दूसरे की राय पर तंज ना करें। आपको अगर मेरी राय गलत लगती है तो आप उन अकाबिर की राय को फॉलो करें, हम पे तंज ना करें। और हमें अगर ये राय सही लगती है तो हम इस राय को फॉलो करें। मैं कभी इस मसले पे किसी दूसरे बुजुर्गों या काबिर पर तंज नहीं करता। मुझे लोग आके बताते हैं कि फला मस्जिद के इमाम इज्तिमाई दुआ कराते हैं, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, वो अपनी राय होगी उनकी, इसकी वजह से ना उस इमाम की तौहीन जायज। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरी मस्जिद में भी जब मुअज्जिन साहब पढ़ाते हैं नमाज तो वो इज्तिमाई दुआ कराते हैं। मुअज्जिन साहब, मैंने कभी आपको मना किया? मैं इसलिए मना नहीं कर रहा, मेरे मुकल्लिद थोड़ी है। ये कह सकते हैं भाई फला इमाम भी कर रहे हैं, फला बुजुर्ग भी कर रहे हैं, फला वो आलिम, वो आपसे बड़े आलिम है वो कर रहे हैं, तो ये मेरे थोड़ी मुकल्लिद है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, जब एक इतने बड़े आलिम को फॉलो कर रहे हो तो मैं क्या कह सकता? मैं अपनी राय दलाइल की दुनिया में पेश कर दूंगा। भाई ये समझ में आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसपे हम एक दूसरे के खिलाफ मुनाजरे करें, फतवे दे। सारी मस्जिदें जितनी भी हैं सब में इज्तिमाई दुआ होती है। लोग मुझे आके बताते हैं वो तो कर रहे हैं, कहता हूं भाई वो भी सुन्नत ही को अपने लिहाज से फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको जितना इल्म दिया, जितनी समझ दी, और जो उनके बस में था उसके हिसाब से उनको ये सही लगा तो वो ये इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता कि मैं ही सुन्नत का ठेकेदार हूँ, बाकी सारे फ्रॉडी हैं, ऐसा नहीं है। उन जिसकी जो समझ में इख्तलाफ तो होता है ना मसाइल में उलमा का, तो जब इख्तलाफ तो होता है ना तो फिर इसलिए वो तो कोई बात नहीं। इमाम अबू यूसुफ का इमाम अबू हनीफा से इख्तलाफ हुआ तो ये तो नहीं कि वो गलत हो, दोनों सही है। इमाम शाफी का इमाम अबू हनीफा से हुआ तो फिर भी दोनों सही है। तो आपको जिसकी बात समझ में आ रही है फॉलो करें, किसी पर कीचड़ ना उछालें। दलाइल की दुनिया में मुझे ये बात ज्यादा समझ में आ रही है कि अगर ये चीज सुन्नत होती तो सहाबा कराम से मनकूल क्यों नहीं है? लौ खान खैरन मा लसबकूना इलैहि। सहाबा, ताबईन, अइम्मा अरबा और हमारी जो अरबी फतावा की किताबें हैं उनमें इसका तज़किरा होता नहीं है। तो फिर ये बात हमें समझ में नहीं आती। समझ रहे बात को? बाकी मैं बार बार ये कहता हूं कि अहले हदीस की हर बात को गलत करार देना ये भी सही नहीं है। बाज लोग ने क्या किया, चूंकि अहले हदीस ने कहा है लिहाजा गलत ही होगा, तो ये मौक़िफ़ भी गलत है। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। कुरान कह रहा है ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम हक का दामन छोड़ दो। अगर अहले हदीस ने कोई बात दुरुस्त की है तो आपको माननी चाहिए, गलत की है तो आपको बताना चाहिए। हम इस तो अहले हदीस की बहुत सी चीजों को हम गलत भी कहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को हम सही भी कहते हैं, और बहुत सी चीजों को हम ये कहते हैं कि उसमें दोनों तरफ एहतमाल है, दोनों राय, इज्तिहादी मसला है, ये भी सही हो सकता है वो भी सही हो सकता है। तो एतदाल का जो रास्ता है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं क्यों मांगता हूं? पहली बात, मैं इज्तिमाई नहीं मांगता, मैं फर्ज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं मांगता। मैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ता हूं सिर्फ, और रफुल यदैन हल्का सा करता हूं क्योंकि लोगों में तहम्मुल नहीं है। अगर मैंने ये भी नहीं किया तो अगली नमाज में पब्लिक शार्ट कर देगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, शार्ट करेगी तो क्या होगा, दीन का सारा सिलसिला क्या हो जाए। किसी और मस्जिद में जाएंगे तो वहां भी शार्ट, तीसरी मस्जिद में गए वहां भी, तो शार्ट होते होते नतीजे क्या निकलेगा, अपना एक अलग फिरका जो लोग कर रहे होते लॉन्च हो रहा होगा, और उसका नाम क्या होगा, इज्तिमाई दुआ बिदअत, यहां से शुरू होगी। तो उम्मत को एक ऐसे काम में लगाएंगे जिसकी शरीयत में कोई खास अहमियत बोलो भाई नहीं है। तो चूंकि फी नफ्सी ही एक चीज जायज है, उसको सुन्नत समझना गलत है।
تو فی نفسی جب ایک چیز کا جواز ہے اور فی نفسی موقع بھی ہے تو اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بھائی چلو فی الحال اتنا کر لو انفرادی، اور اللہم انت السلام پڑھو اس میں، اور تھوڑی دیر رفع الیدین کر لو، عوام کو باقی سمجھاتے رہو۔ جب یہ مسجد کے نمازیوں میں تحمل پیدا ہو جائے گا، ہم بڑے ہو جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، سفید داڑھی ہو جائے گی، عمر کمر جھک جائے گی، ہم سے بڑے بڑے اکابر دنیا میں موجود ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ان سے فتویٰ لیں گے آپ سے کیوں لیں، تو ان کو میں نہیں سمجھا، ان لوگوں کو میں اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اگر زندہ رہے تو پھر ایک لوگوں کو ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک بزرگ بن چکے ہیں، اب پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ مفتی ظہیر علی صاحب کی طرف بولیں گے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، کسی کے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا دیں۔ حضرت مفتی ظہیر علی صاحب جو ہے وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے، ان کے مقتدی بھی اخپل ہیں اپنے ہیں، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ فتویٰ دیا، سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا دفعہ یہاں سے چل نکل، تو ہم کہاں آئیں گے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو دین بیچنا ہوا ہے، یہ تو کیا ہوا کیونکہ کہیں پائے گا فوراً، یہ تو دین، یہ دین بیچنا نہیں ہے۔ دین کا کام بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو برداشت کرنا۔ اگر ہمیں مسجد نکال دے یا ادھر سے بھی نکل جائیں تو ہمیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنا بزنس کروں گا، ٹھیک ہے نا، بزنس کمپنی بنا کے ٹائٹ طریقے سے کیا کروں گا جو میں ابھی نہیں کر سکتا، اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا تو میں کاروبار کو ٹائم دوں گا، نوٹ چھاپوں گا تمیز سے بیٹھ گئے جو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں۔ تو یہ مصلحت جو میں اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تاکہ دین کا کام ہوتا رہے۔ اور دوسرا لوگوں سے وہ بات جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوتی ہے، حدیث میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر باتیں نہ کرو۔ تو یہ مسئلہ پبلک کی مینٹل اپروچ سے کیا بن چکا ہے اوپر، کیونکہ بہت سارے علماء کر رہے ہیں تو اب لوگ کہیں گے یار وہ علماء نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ بھائی چلو درمیانی راہ اختیار کرو، چلاؤ بس۔ اس لیے ہم یوں کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا، چلو اس سے کیا ہو رہا ہے یار۔ اور بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے، کبھی کبھار کر لے تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، کبھی کبھار لوگوں کو اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو تعلیم دینے تو احیاناً تو ٹھیک ہے۔ اس کا معمول بنا لینا، اتنا معمول کہ جو نہ کرے اس کو لوگ ملامت کریں، بلکہ معمول بھی اس حد تک غلط نہیں ہے کہ چلو ایک آدمی کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو مانگ لے، تو پابندی بھی تو نہیں ہے نا، لیکن اتنا اس پہ التزام کہ نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے۔ مسجدوں میں جو اجتماعی دعائیں ہر نماز کے بعد ہو رہی ہیں اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے، غلط کیا ہے، جو نہیں مانگے اس کو کیا کہتے ہیں، اس پہ ملامت ہوتی ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو اس لیے اگر اہل حدیث کے ہاں نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے، بیچارے ہمارے ہاں بھی نہ ہو۔ مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں ہم نے کئی سال رہے ہیں، ایک نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا نہیں منگوائی، کبھی بھی نہیں، اور رفع الیدین سے بھی دعا نہیں کرتے تھے۔ باقی پھر سنتوں کے بعد اپنی دعا مانگتے تھے گھنٹوں گھنٹوں دعاؤں کا۔ تو حضرت کو ایسے عاشق تھے کہ حضرت سے جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیں، حضرت رفع الیدین کے بغیر دعا کر دیتے تھے، کہتے تھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ حضرت فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا نہیں۔ فرمائے پھر میں کہتا ہوں جس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہے، پھر تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا۔ ہمارے حضرت جب دعا پہ آتے تھے اتنی لمبی دعا، ایک دفعہ حضرت نے نماز کے بعد لوگوں نے کہا دعا مانگے، حضرت نے کہا چلو تو بہت اصرار کر رہے تو مانگتے ہیں، سندھ میں تھے حضرت، تو حضرت نے پھر ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر حضرت کو تو دعا میں اتنا مزہ آتا تھا، گم ہو جاتے تھے، ایسا گم، پیچھے پبلک شاٹ، ایک بھاگا کھسکا، دوسرا کھسکا، تیسرا، ہوتے ہوتے آخر میں حضرت رہ گئے۔ ابھی نماز پڑھائی حضرت نے، کسی نے نہیں کہا، تو نے کہا بغیر دعا، بغیر اجتماع کے ہی بہتر ہے۔ تو ہمارے حضرت کو دعا میں بہت لطف آتا تھا، جب دعا شروع کرتے تو بس ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں، اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے ہوتے شادیوں پہ ہے تو پورا ٹاپک چینج نا، ایک دم شادیاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت جب اللہ کی محبت پہ آتے تھے نا بیان کے دوران، موضوع کچھ اور چل رہا ہے، جہاں اللہ کی محبت آ گئی ٹاپک چینج، حضرت کا رنگ چینج ہو جاتا تھا۔ اور پھر جو اللہ کی عشق میں اشعار شروع کرتے، فرماتے ارے کدھر چلا گیا، یہ کہتے تھے، کہتے ہیں پھر مزہ ہی آ گیا، پھر وہی چلتا رہتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا ہمیں بھی، کیونکہ وہ دل کی جو اللہ کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ چہرے سے جھلکتی تھی، وہ بیان میں جھلکتی تھی۔ تو آج ہم جیسے خشک مولوی مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اہل اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں، اس سے اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوتی ہے۔
بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے, آپ سے میری ملاقات ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے, یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا, اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ عبادت ہے نا, عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے, نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا, محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے, تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں, 2 ہوتی نہیں ہے. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے, اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے, کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں, یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس, تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس, یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے, آج کی ظہر ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض, تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں, میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے, دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں, ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں, عصر کی ہے تو عصر کی, فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے, اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے, بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی, زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی, اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے, دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں, زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی.
حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے, زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے, پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی, بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں, ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں. لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار جو نیت پر ہے, تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو, اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے, اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے, اور یہ عام سنت نہیں ہے, اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے, کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا, ان کو وصیت کی, ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار, کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے, آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے, دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں, دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے, تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے, آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ, اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث, اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا, حل من مستغفر اغفر لا, کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے, اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے, ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں, اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر, تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت,
مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الا غسق اللیل سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجری اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت، اور فجر اور عصر میں، اب جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے، وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھی، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ پہ اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکالنا ہے، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے، مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔
اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو, یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں, تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا, تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں, تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا, جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے, جہاں بیت اللہ ہے, اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں, جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا, مکہ فتح کر کے داخل ہوں, یہاں مجھے غلبہ ملے اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں, یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے, نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو, اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو, تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا, اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا, ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا, میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق, سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. مکی آئے تھے اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی, وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور اللہ مرغوب نکلنا ہو, یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا, اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا, یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے, اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد, غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے, اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو, غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ, ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق, حق آ چکا ہے, وزہق الباطل, اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا, لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے, حالانکہ ہوا نہیں, ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے, حق آ گیا, باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں, لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی. وزیرستان سے ایک صاحب آئے ہمارے ادھر, کوئی یعنی ادھر کراچی میں رہنے لگے, میرے پاس آئے. پھر یہ بھی 25-30 سال پرانا واقعہ ہے. کہنے لگے مفتی صاحب اپنے بچوں کو میں کراچی میں لے کر آیا ہوں, یہاں میں نے اسکول کالج میں ان کا ایڈمیشن دلایا ہے, اتنے بدتمیز بن گئے ہیں کہ میری سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتے تھے, دادا پردادا دادی نانی ان کا ایسا احترام تھا ہمارے دلوں میں اور خدمت کے لیے بھاگتے تھے, اور میرے بیٹے بیٹیاں, میں کوئی بات کرتا ہوں آگے سے جواب دیتے ہیں. میں نے اسے جواب میں کہا ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو خراب ہوئے نہیں ہیں, ہونا شروع ہو رہے ہیں. ابھی خراب ہوئے بولو نہیں ہے. تعلیم کے نام پہ کلچر کی واٹ لگائی جا رہی ہے, تہذیب کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ اچھی تعلیم. تعلیم تو ویسے ہی نہیں ہے, تربیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور بولو کالجز میں. اس وقت اگر
उम्मत की तबाही और बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई इदारे हैं ना तो हमारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस हैं। ऐसी बातें जब मैं करता हूं लोग कहते हैं मौलवी तालीम के खिलाफ है। तालीम के खिलाफ नहीं है मेरे भाई, इस माहौल के खिलाफ है जो तुम तालीम के नाम पे उनको पहना रहे हो। तालीम पूरी दुनिया में सेम होती है। तालीम में क्या है, मैथ्स पढ़ोगे तो 2 + 2 = 4, इसमें क्या कपड़े उतारना सिखाया जा रहा है इसमें? बल्कि 4 में तो और दिमाग चलता है, 4 कर लो। 2 + 2 = अबे जब बच्चे पहाड़ा याद करते हैं, टेबल याद करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो शुरू में ही उनका दिमाग पॉजिटिव वे में जाना शुरू हो जाता है। 2 × 2 = तो शुरू में ही दिमाग एकदम क्लिक करता है कि यार बात ही 4 से शुरू, अस्तगफिरुल्लाह मैं कहीं और निकल गया। खैर, तो एक तो मेरा भी यार दिमाग कहीं और चला जाता है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। खैर, आप टेंशन न लें। तो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटे भी और बेटियां भी, भतीजे। उनका ना ट्रक अड्डा नहीं है, ट्रक स्टैंड में बड़ा बिजनेस था, वजीरिस्तान से टायरों का कारोबार था उनका। तो वजीरिस्तान से वो मूव कहाँ हो गए? माड़ीपुर में ट्रक अड्डा में, ट्रक स्टैंड है ना, यानी यहाँ पर बिजनेस मूव किया। तो फिर उन्होंने कहा जब बिजनेस यहाँ है तो पूरी परिवार को कहाँ ले आए? वो कराची में ले आए। और माशाअल्लाह बेड़ा क्या होने लगा, बच्चों का बेड़ा क्या होने लगा, बोलो ना, गर्क तमीज मार्केट से शार्ट। तो मैंने कहा इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे पास पता है क्यों आए थे कि आप कुछ हमारे घर में आओ, बयानात करो। ये बात बहुत पुरानी है, मेरा ख्याल है 98, 99 नहीं 2002-3 की बात कर रहा हूँ, 2002 या 3 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो फिर भी थोड़ी सी तमीज मार्केट में चल रही थी, सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस वक्त इस टाइप का। मुझे कहने लगे मेरे एक बंगले में आओ, कुछ बयात करो। बड़े मालदार थे माशाल्लाह, कुछ बच्चों को समझाओ सिखाओ। खैर मेरे लिए जाना मुकद्दर नहीं हुआ क्योंकि मैं बिजी था। तो मैंने कहा भाई जिन इदारों में पढ़ा रहे हो उसका रिजल्ट यही निकलेगा। और मैंने कहा अभी तो आप अपने बुढ़ापे का इंतजार करो, अभी तो आपके दादा और आपके साथ ये सलूक हो रहा है। बुढ़ापे में तो मेरे भाई जो होने वाला है, आपको वो डायलॉग याद आएगा, तेरा क्या होगा कालिया। बुढ़ापे में तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। तो वजह उसकी ये है कि इनको यूनिवर्सिटियों में ये सिखाया जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, मेरा जिस्म मेरी, बोलो ना जुमला तो मुकम्मल करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं आजाद हूं। पेरेंट्स से जो बच्चे पैदा होते हैं ये एक साइंसी हकीकत है, इससे ज्यादा इसका कोई ताल्लुक। भाई जो पेरेंट्स का, जो कुरान ने कहा माँ ने तकलीफें उठाई, माँ का हक है, वो दूध पिलाती है, बाप छत मुयस्सर करता है, उसके ब्लड से अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन की फी किताबिल्लाह, जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे तुम्हारा एक रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते हैं, तो ये सबसे पहल है। कुछ भी एहसान ना हो, रिश्ता तो है ना, ब्लड रिलेशन तो है, अल्लाह ने उनके जिस्म से तुम्हें पैदा किया, ये रिलेशन भी अल्लाह मानता है, चाहे उनके एहसानात ना भी हो। बस ये जो रिलेशन है खून, इसकी बड़ी वैल्यू है इस्लाम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो सब सहाबा इस इंतजार में थे हमारे यहाँ ठहरे। आपने फरमाया ना ना ना, ऐना अखवालु बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे दादा का ननियाल है यहाँ पे, यानी मेरे रिश्तेदार निकल रहे हैं यहाँ पे। तो जब तक रिश्तेदार हैं, गैर रिश्तेदारों के घर क्यों जाऊं मैं? और रिश्तेदार क्या थे? अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे दादा, उनका ननियाल। कितनी दूर का रिश्ता निकाला कि नहीं निकाला? अब कोई कहे भाई आपके दादा के ननियाल के आप पर क्या एहसानात है? भाई एहसानात छोड़ो, जब तक रिलेशन है, खूनी रिश्ता मौजूद है, तो रिश्तों को हमेशा गैरों पर तरजीह दी जाएगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात से बात निकल रही है, क्या करूं, टॉपिक से हट जाता हूं फिर मैं। तो आपने कौन से हमें इस्लामियात के पेपर देने मेरे भाई? तुम तो इस्लाही बात करेंगे ना, जो बात फायदेमंद होगी वो मार्केट में पार्सल कर देनी चाहिए। हमारे एक जानने वाला था, उन्होंने क्या किया, एक साइकिल थी उनके पास। उस जमाने में साइकिल की भी बड़ी वैल्यू होती थी, अच्छी साइकिलें। ये बात भी बहुत पुरानी कर रहा हूँ, वही मेरा ख्याल है 90s की बात कर रहा हूँ। तो वो भाई को जब बाहर जॉब लग गई तो उसने अपनी साइकिल गिफ्ट की। छोटा भाई भी था, वो चाहता था मुझे दे दो, और एक दोस्त था वो चाहता था मुझे दे दो। इसने क्या किया, वो छोटे भाई को नाराज करके किसको दे दी साइकिल? दोस्त को दे दी। तो हमारे जो दोस्त अहबाब थे इस चीज को बड़ी अच्छी नजर से देखा कि यार दोस्ती का हक निभाया इसने। क्या निभाया? दोस्ती का हक निभाया। ये होती है दोस्ती। हमारा चूंकि हमारे वालिद साहब तबलीग में होते थे, दीनी बातें करते थे, हमारी सोच काफी हद तक सही ट्रैक पे आ चुकी थी। मुझे याद है मैंने अपने दोस्तों से कहा गलत किया। अल्लाह ताला ने भाई के रिश्ते को दोस्त के रिश्ते पर
بولو مقدم کی. یہ غیروں کی تعلیمات ہیں, اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. بھائی پہلے ہے, دوست بولو بعد میں. بھائی پہلے ہے, کوئی وجہ نہ بھی ہو, بس اللہ نے کہہ دیا نا, بس ختم. میں نے کہا مرو گے وراثت بھائی کو ملے گی, دوست کو ملے گی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں, دوست کو نہیں کرتے فون. سب سے پہلے کسی ریلیٹو کا نمبر نکالتے ہیں. خیر, تو کہاں سے کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ وزیرستان والے ہمارے دوست تھے, ان سے میں نے کہا ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں نے کہا بھائی ان کو یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, بعض دفعہ پڑھایا ایسے نہیں جا رہا ہوتا, ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے, ذہن بنایا جا رہا ہوتا. مثال کے طور پر کچھ چیزیں تعلیم دی جاتی ہیں منہ سے بول کے نہیں, اپنے عمل سے. آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کا یہ مزاج بننا شروع. مثال کے طور پر کچھ اسکالرز ایسے ہیں, ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی تقریریں سنیں, وہ کسی عالم کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کی تقریریں سن کے پڑھ کے انسان سب کے خلاف ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بس یہی دنیا میں ایک نازل ہوا, باقی سارے کیا ہیں, سارے خراب ہیں. یعنی مائنڈ ایسا بن جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, کچھ لوگ گھروں میں ماحول ایسا بناتے ہیں, زبان سے کچھ نہیں کہتے, ماحول ایسا بناتے ہیں کہ اولاد بدتمیز بن جاتی ہے. اولاد کیا بن جاتی ہے, بدتمیز. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کا احترام نہیں کر رہے, تو آپ کے بچے تمیزدار بنیں گے یا بدتمیز بنیں گے, بولو نا. آپ صبح و شام اپنی اولاد کو ماں باپ کے احترام پر تقریریں سناؤ, لیکن بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ابا اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, تو آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے, آپ کے عمل سے آپ کی اولاد آٹومیٹیکلی کیا بن رہی ہے, بولو یار. آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے, بدتمیز بن رہی. تو بول لینا, اس میں کیا جا رہا ہے. آپ کی بیگم آپ کے سامنے چیختی ہے, آپ کہیں مجھے کیسے پتا چل گیا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھروں کی باتیں آپ کو کون بتا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بالفرض چیختی ہے. یہ بالفرض کا لفظ یہاں مقدر ہے, چھپا ہوا ہے. بالفرض آپ کی بیگم آپ کے سامنے بولو چیختی ہے. بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو بچیوں کی ماں اپنی بیٹیوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم بھی سسرال جا کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے اسی اسٹائل سے جملہ مکمل کرو, چیخنا. زبان سے تو وہ اس کو بہشتی زیور پڑھا رہی ہے, شوہر کے حقوق, ساس کے حقوق, بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہیں سب باتیں. گھر میں چیخنا. لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اونچی آواز سے مت چیخو, کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی ہوتی ہے. تو گدھے کو گدھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیختا تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. دیکھو بلی کو جب کوئی کام کی ضرورت ہو تمیز سے بتا دے گی, میاؤں میاؤں کرے گی, آپ سمجھ جاؤ گے کچھ بھوک لگ رہی ہے. گدھا وہی بات جو بلی آرام سے کر رہی تھی, گھوڑا آرام سے کر رہا تھا, گائے آرام سے کر رہی تھی, وہی بات جب گدھا کرتا ہے کہ مجھے گھاس چاہیے, یا لوڈ زیادہ رکھ دیا, تھوڑا سا سریا اتار اس پہ سے. یہی ہوتا ہے نا, گدھے کے دو ہی مسئلے ہوتے ہیں گدھے کے ساتھ, لوڈ زیادہ ڈال دیا اس کے اوپر یا اس کو بھوک لگ رہی ہے. تو گدھا یہ بات تمیز سے کرنے کے بجائے کیا کرے گا, پورے پریشر کے ساتھ اپنے پھیپڑوں میں ہوا بھرے گا. اتنی ہوا بھر لے گا کہ دنیا میں آکسیجن کا لیول اسی وقت, اگر سارے گدھے ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیں, میرا خیال ہے ہم سب دم گھٹنے سے مر جائیں. اتنی آکسیجن کھینچ لیتا ہے, اور اس کے بعد پورے پریشر کے ساتھ آواز نکالتا ہے. اور پھر جو گیئر مارتا ہے نا بار بار, پھر پریشر سے آواز کھینچے گا, پھر نکالے گا. بھائی یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے یار. تو گھروں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آرام سے بات کر رہے ہیں, کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھانی ہو آرام سے سمجھاتے ہیں. بیگم آرام سے اپنے ہسبینڈ کو بول دیتی ہے, ساس بہو کو آرام سے کہہ دیتی ہے بیٹا تم میرے بچوں کی طرح ہو, مجھے بھی روٹی پکانی نہیں آتی تھی, اب تم آئی ہو تو تھوڑا سا ظاہر ہے جیسے میں سیکھی تھی تو تھوڑا سا تم بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ جاؤ گی. کوئی بات نہیں, بہت اچھی روٹی ہے, تمہارے حساب سے تم نے بہت اچھی روٹی بنائی ہے. تمیز سے اس کو محبت سے سمجھا. لیکن ایسا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے. اسٹائل وہی ہوتا ہے جو کس کا ہے, گدھے کا. بعض دفعہ وہ اسٹائل مانوی طور پہ ہوتا ہے, یعنی لہجہ تو بڑا نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی تلخی بھری بھی ہوتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں. مثال کے طور پر ساس بہو کو بول دیں, بڑے آرام سے بولے. ایک تو چیخ کو بولے تجھے روٹی پکانی نہیں آتی, تجھے تمیز نہیں ہے. ایک ہے کہ آرام سے بولے اور صرف بڑے میٹھے لہجے میں بول لے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی بھی نہیں سکھائی, یہ بھی ہمیں سکھانا پڑے گا. یعنی کہ تمہاری ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں. بڑے آرام سے کہا لیکن تن بدن میں آگ لگا دی بہو. اور آج کل جو مارکیٹ میں بہویں آ رہی ہیں وہ پھر اس جو ریپلائی دیتی ہیں نا, وہ تو ایسی آگ لگتی ہے کہ الامان والحفیظ. وہ پہلے زمانے میں نیک شریف شرفا بہویں ہوتی تھیں, وہ بیچاری ڈپریشن کی مریض بن کے مر جاتی تھی ایک دن ساسوں کے تانوں سے. آج کل وہ اینٹ کا جواب کس سے دیا,
अम्मा अब्बा को नहीं मान रही, वो सास को कहां से मानेगी। खैर, तो ऐसा रिप्लाई होता है। तो ये है माहौल बनाना। आप घर का माहौल क्या कर रहे हो? खराब। हम जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला के पास गए, देखो कुछ मौलाना लोग मिंबर पे बिला वजह चीख रहे होते हैं, बिला वजह। एक तो बाज मौके पे जज्बाती होके जोशीली तकरीर वो तो बनती है, ठीक है। बाज टॉपिक ऐसे होते हैं आराम से भी कहे जा सकते हैं, लेकिन वो बिला वजह मिंबर पे 2-2 फुट उछल रहे होते हैं, हा हू ही हा, और हर बात को मुनाजरे के अंदाज में बयान कर रहे होते हैं, हर बात पे मुनाजरे का चैलेंज, ये मेरे सामने बैठ जाए मैं ये कर दूंगा। तो उनको सुनने वाले उसी तरह के बदतमीज बन जाते हैं। उनको सुनने वाले, बोलो, हर बात को लाइट मोड में लेने के बजाय वो हर बात को में जज्बाती हो रहे होते हैं, हर बात में छोटी छोटी बातों में मुनाजरे, और एक आराम से एक बात को लिया जा सकता है उसके बजाय जैसा आपका मेंटोर होगा ना, आप जिसकी तकरीरें सुनते हो, जिसको ज्यादातर देखते हो और सुनते हो, आपका माइंड बिल्कुल वैसा बनना शुरू हो जाता है। आप भी वैसे ही हो जाते हो थोड़े दिनों में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पस्त थी और बात करते थे तो ऐसे जैसे मुंह से फूल झड़ते हैं। नसीहत का अंदाज इंतहाई मीठा, कभी आपको चीखते चिल्लाते नहीं देखा गया। इसी वजह से सहाबा का जहन भी ऐसे ही बन गया था। यही वजह है कि एक सहाबी ने किसी खतीब को देखा, सही मुस्लिम की हदीस है, वो खतीब मिंबर पे बहुत हाथ चला रहे हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो उन सहाबी ने फरमाया बर्बाद हो जाएं तेरे हाथ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बयान करते हुए कभी नहीं सुना। पूरी हदीस का मतन इंशाल्लाह कभी पढ़ के सुनाऊंगा। तो क्या होता है कि जो इस तरह के मौलानाओं को सुन रहे होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जबान से नसीहत अलग बात है, माहौल आप क्या बना रहे हो। अगर बेटा बाप के सामने चीख रहा है तो उसकी औलाद भी बाप के सामने चीखेगी। अगर शौहर बीवी से तमीज से बात नहीं कर रहा, बहुत से मियाँ ऐसे मार्केट में पाए जाते हैं आप लोग के अलावा, कि वो बात बेगम को बहुत मोहब्बत से आराम से उसकी इज्जत के साथ उसको बताई जा सकती थी, लेकिन तमीज से वो बताते नहीं है। तो जब आपके बेटे ये देखेंगे कि हमारा अब्बा हमारी अम्मा से आज तक उसने तमीज से बात नहीं की है, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसको बांदी बना के रखा है, तो ऐसे खानदान में जब भी बहू आएगी तो वो भी लौंडियों और बांदियों की तरह ही रहेगी। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है वो कैसे रहेगी? लौंडियों और बांदियों की तरह ही रहेगी। मैंने हर तरह के खानदान बहुत घूमा हूं, और आज से नहीं, शुरू से ही ऐसे ऐसे मैंने खानदान देखे हैं जहां सबसे पहले तो मेरे अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, वो अपनी ज़ौजा से बात कैसे करते थे, मुझे ये बातें करते हुए भी डर लग रहा होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, घर वाले कहेंगे आप तो नहीं करते ऐसे, बात तो अच्छी करनी चाहिए ना, भले हम अमल करें ना करें, क्या ख्याल है भाई। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खिदमत में जब हम गए तो हमने देखा कि हजरत का तलबा से बातचीत करने का स्टाइल क्या था। मेरे शेख ठेठ मौलवी थे। पहली बात ये, ठेठ क्या थे? मौलवी। स्कूल में नहीं पढ़े थे ना कॉलेज में, यानी बाहर का असर बिल्कुल नहीं लिया। आमतौर पे मशहूर ये है मौलवियों के बारे में कि बदतमीज होते हैं, बद अखलाक होते हैं, मशहूर ये है। मैं नहीं कह रहा ऐसा होता है, क्योंकि लोगों ने ओरिजिनल मौलवी देखे ही नहीं होते। हम जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की खिदमत में गए, वो तो ठेठ मौलाना। क्या थे वो? सारी जिंदगी मदरसों में गुजरी उनकी, स्कूल कॉलेज नहीं देखा उन्होंने, उलमा सुलहा की सोबत में। लेकिन हमने उनके बातचीत का जब स्टाइल देखा, हमने कहा ये क्या है, ऐसे भी बात होती है। हजरत ने, मुझे नहीं याद पड़ता कभी ये कहा हो कि ये गिलास ले जाओ, ये गिलास उठा के ले जाइए। नहीं आई समझ में बात? ये किस तरह से बात हो रही है? तलबा से बात हो रही है जो शागिर्दों के भी शागिर्द हैं। आइए, हालांकि हजरत थे पंजाबी, ठेठ पंजाबी। नहीं आई समझ में? लुधियाना के पंजाबी थे, सही है ना। हजरत की जो मदर लैंग्वेज थी वो क्या थी? पंजाबी। बातचीत का स्टाइल देखो, जब तलबा से बात कर रहे हैं, आइए बैठिए खाइए जाइए, हजरत फरमाते थे मैं अपने घर वालों से, अपनी अहलिया से भी ऐसे बात करता हूं। और हजरत ने ये तहरीर लिखी है, अपनी सवाने में खुद लिखवाया ये, कि मैंने अपनी ज़ौजा को कभी भी ये नहीं कहा कि खाना बना दो। ये अल्फाज बोलो, नया खाना बना दो कहते हैं, इससे नौकरों वाली स्मेल आती है। इस जुमले से नौकरों को कहा जाता है ये कर दो वो कर दो। बीवी नौकर नहीं है, शरीक है हयात है। आप लोग बेहोश ना हो जाए कहीं, गर्मी पहले ही बहुत ज्यादा हो रही है। हजरत फरमाते थे बीवी लौंडी या नौकर नहीं है, वो शरीके हयात है। तो हजरत फरमाते थे घर के काम तो बीवी नहीं करने हैं ना, बाहर के काम मर्द के जिम्मे, घर के काम किसके जिम्मे? औरत के जिम्मे।
تو حضرت فرماتے تھے میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں، گھر والوں سے کہتا ہوں کھانا رکھوا دیں، حالانکہ رکھنا انہوں نے ہی ہے، کھانا رکھوا دیں، یعنی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا کوئی اور رکھے، وہ تو رکھنا آپ نہیں ہے، لیکن یہ آرڈر والا جملہ کہ آپ رکھ دو، آپ کھانا اٹھا لو، آپ برتن یہ کر دو، نہ رکھوا دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور حضرت فرماتے تھے وہ لوگ انتہائی درجے کے بے غیرت ہیں، یہ الفاظ تو میں بہت دفعہ سنے ہیں، کہ جو اپنی بیوی سے پاؤں دبواتے ہیں یا جوتے پالش کرواتے ہیں، اور یہ بات حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، جو اپنی بیوی سے بولو اپنے پاؤں دبواتے ہیں یا اپنے جوتے پالش کرواتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ یہ جب نوکروں کی طرح اس کو آرڈر دیا جائے، اگر آپ کی بیوی محبت میں آپ کے پاؤں دبا دے، محبت میں آپ کے جوتے پالش کر دے، تو محبت کا وہ ایک الگ دنیا ہے۔ یہاں ان لوگوں پہ رد ہو رہا ہے جو آرڈر دے کے بیویوں سے یہ کام کرواتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت کا مزاج تو یہ تھا، ہمیں پتا تھا کہ حضرت کی اہلیہ اگر محبت میں بھی حضرت کے جوتے صاف کریں تو حضرت یہ کام نہیں کرنے دیں گے، حضرت کو اس سے گھن آتی تھی اس کام سے۔ تو جب آدمی ایسے خاندانی لوگوں میں بیٹھے گا، کیوں حضرت کا کلچر یہی تھا، باپ دادا سے چلا آ رہا تھا یہ،